محترم و مکرم سامعین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا کے قہر سے تقریباً 2 سال سے رمضان المبارک کی رونقیں اور بہاریں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھیں۔ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس سال ہمیں مسجدیں آباد نظر آئیں، وہی رونقیں اور بہاریں واپس لوٹ آئیں جو کرونا سے پہلے ہر سال ہوا کرتی تھیں۔ آئیے انمول سیریز کے تحت پیغام رمضان امت مسلمہ کے نام کی 5ویں اور آخری قسط، ماہ رمضان اہل وفا کا مہینہ ہے، سماعت فرمائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ ماہ رمضان سارے امت مسلمہ کے باطنی صفائی کا مہینہ ہے، اہل وفا کا مہینہ ہے، جو اللہ کے ذکر کرنے والے، صبر کرنے والے اور سچے ہیں۔ اگر اس مہینے میں ہمارے دلوں کی صفائی نہ ہو، گناہوں سے پرہیزگاری نہ ہو، گناہوں سے احتساب نہ ہو، تو پھر کون سا مہینہ اور کون سا دن آئے گا جس میں خالص اللہ کے ہو کر رہیں گے؟ ایسی صورت میں اگر نیکی کی توقع نہیں کی جا سکتی تو ہمارے نجات کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اب خواب غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ جو نعمت و عظمت ہم تک پہنچ گئی ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری عشرے میں بس چند دن باقی رہ گئے ہیں، اب توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص دل سے اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، پھر کہیں جا کر ہم رحمت پانے والے بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ جیسا تیرے عظمت والے مہینے کا احترام کرنا تھا ہم سے نہ ہو سکا، ہمیں معاف فرما، اور اللہ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے قرآن کی تلاوت و سماعتوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہمارے خیر خیرات کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ کو تو قبول فرما، سحری و افطاری کو قبول فرما، افطاری کرانے کو قبول فرما۔ اس ماہ مبارک کا رحمتوں و مغفرت کا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب جہنم سے چھٹکارے کے ایام میں سارے عالم میں معتکفین تیری بارگاہ میں مسکن ہوئے ذکر و اذکار، تلاوت و عبادت میں مشغول ہیں۔ اے اللہ، ان معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ مقدر فرما۔ سارے عالم کے مسلمانوں کے خلاف جو صہیونی سازشیں ہو رہی ہیں انہیں ناکام فرما۔ عراق، شام اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اور خصوصاً آسام اور برما کے مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اور ہمارے امن و آشتی کے ملک ہندوستان میں بھی مسلمانوں پر تعصب اور نفرت کی ہوائیں چلی ہیں، ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آئے دن اخباروں میں روز ہمیں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے خلاف زہر افشاں بیانات اور فسادات کے واقعات سوشل میڈیا میں دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں۔ ہندوستان کی خوبصورتی انیکتا میں ایکتا ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی میں ہے، لیکن نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، تنگ نظری، بربریت، فرقہ واریت، تعصب، نفرت کی چنگاریاں پھل پھول رہی ہیں اور ملک کے امن، چین، سکون و ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہیں اور معصوموں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو ہی ان کا نگہبان ہے مولا، تو ہی ان کا نگہبان ہے، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اس ماہ مبارک کے ایام میں بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں مولا، تو ہی ان کا نگہبان ہے، ان پر رحم و کرم فرما۔ ان کے حالات سنوارنے اور سازگار ہونے کے لیے ہم سب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہی کارساز ہے، تو ہی کارساز ہے، تو ہم تمام مسلمانان عالم کو رحم و کرم کا، امن و امان کا معاملہ فرما
اور سارے عالم کے مسلمانوں میں انتشار و اضطرابی کی جو کیفیت ہے اس کو دور فرما، اور اخلاص، نیک نیتی، آپسی محبت و ہمدردی، اتحاد و اتفاق کی توفیق نصیب فرما۔ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں مولا، تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ماہ مبارک کی ساعتوں کو اور ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشاں، الوداع، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشاں، الوداع، الوداع اے چشمہ فیضان رحمت کی سبیل، الوداع اے ماہ رخشاں رحمت رب جلیل، الوداع، الوداع، لطف کا بحر تلا تم تو خزینہ نور کا، تیرے دامن میں سمیٹا رب نے جلوہ طور کا، لطف کا بحر تلا تم تو خزینہ نور کا، تیرے دامن میں سمیٹا رب نے جلوہ طور کا، الوداع، الوداع، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشاں، الوداع، روز و شب انوار تیرے ہم پہ تھے جلوہ فشاں، فضل باری ہر گھڑی تھا عاصیوں پہ مہرباں، روز و شب انوار تیرے ہم پہ تھے جلوہ فشاں، فضل باری ہر گھڑی تھا عاصیوں پہ مہرباں، الوداع، الوداع، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشاں، الوداع، بے نواؤں کو محبت کی نوا دیتا رہا، ظلمت شب کو ستاروں کی ضیا دیتا رہا، بے نواؤں کو محبت کی نوا دیتا رہا، ظلمت شب کو ستاروں کی ضیا دیتا رہا، الوداع، الوداع، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشاں، الوداع، گمراہوں کو منزل حق کا پتہ دیتا رہا، تو گنہگاروں کو بخشش کی صدا دیتا رہا، گمراہوں کو منزل حق کا پتہ دیتا رہا، تو گنہگاروں کو بخشش کی صدا دیتا رہا، الوداع، الوداع، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشاں، الوداع، بارش انوار کی رم جھم رہی مخلوق پر، حیف ان پر جو رہے جلووں سے تیرے بے خبر، بارش انوار کی رم جھم رہی مخلوق پر، حیف ان پر جو رہے جلووں سے تیرے بے خبر، الوداع، الوداع، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشاں، الوداع، جو عنایاتوں سے تیرے ہو گئے ہیں فیضیاب، ان کے چہرے کھل رہے ہیں دہر میں مثل گلاب، جو عنایاتوں سے تیرے ہو گئے ہیں فیضیاب، ان کے چہرے کھل رہے ہیں دہر میں مثل گلاب، الوداع، الوداع، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشاں، الوداع، تیری آغوش محبت نے کیا جس کو قبول، اس پہ راضی ہو گئے اللہ کے پیارے رسول، تیری آغوش محبت نے کیا جس کو قبول، اس پہ راضی ہو گئے اللہ کے پیارے رسول، الوداع، الوداع، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشاں، الوداع،
اب اس ماہ مبارک کو ہمیں آنسو بہاتے ہوئے رخصت کرنا ہے، اپنے نفس کی برائیوں پر دل سے جاسوس نکالنا ہے، بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر رونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس بارے میں شبہ ہے کہ آئندہ سال یہ ماہ مبارک رحمتوں اور برکتوں، انوار و فضیلتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس ماہ مبارک کو ہمیں آنسو بہاتے ہوئے رخصت کرنا ہے، اپنے نفس کو برائیوں پر دل سے جاسوس نکالنا ہے، بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر رونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس بارے میں شبہ ہے کہ آئندہ سال یہ ماہ مبارک رحمتوں، برکتوں، انوار و فضیلتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشان، الوداع۔ ہم میں بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ وہ پھر اس مہینے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ ہم میں بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں دوبارہ قیام کا مقام نصیب نہ ہوگا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے روزے بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا شرف حاصل کر چکے ہیں یا نہیں، یا الٹا ہمارے منہ پر مار دیے گئے ہوں اور مردود قرار دیے گئے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کا قیام محض جاگنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کاش ہماری سمجھ میں آ جائے روزہ کس کو کہتے ہیں، قیام کا احترام کیا ہے، یہ اہل وفا ہی جانتے ہیں، اس لیے اسے اہل وفا کا مہینہ کہا گیا ہے۔ عزیز القدر ملت کے نوجوان دوستو، اگر روزہ صحیح طریقے سے رکھا جائے تو اس سے نفس میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے قوت ملتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کی پریشانیوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور بے شمار برکتیں مومن کے حصے میں آتی ہیں۔ عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ محض کھانا اور پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، در حقیقت برائیوں کو چھوڑنے اور بھلائیوں کو اختیار کرنے کی ایک سوچی سمجھی کوشش جب تک نہ کی جائے، روزے سے وہ فائدے حاصل نہیں ہو سکتے جو ہونے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھ کر جھوٹ سے بچنا، غلط باتوں سے دور رہنا، غیبت، بہتان، گالی گلوچ اور فضول باتوں سے زبان کو روکنا کتنا ضروری ہے۔ جو شخص ان باتوں پر نظر نہیں رکھتا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کی اور کچھ نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ بھائیو، یہ مبارک ایام اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بہترین زمانہ ہے۔ غریبوں کی مدد، مسکینوں کی دیکھ بھال اور ضرورت مندوں کی خبر گیری کے لیے زیادہ سے زیادہ موقع نکالیں۔ یوں بھی اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ مومن کی نظر میں دراصل خرچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان کا ثواب تو اللہ تعالیٰ اور بھی بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو خیر کے کاموں میں اچھے سے اچھا نمونہ پیش کرے اور اس کا وجود نیکی اور احسان کے لیے سبب بن جائے۔ دوستو، اپنے رب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین زمانہ ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ عزیزو، اس مبارک زمانے میں جس طرح دن میں روزہ انتہائی خیر و برکت کا سبب ہے، اسی طرح رات میں نماز کا اہتمام انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اجر حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فرض نمازوں کے علاوہ تراویح کی نماز جو رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے، انتہائی اجر و ثواب کا موجب ہے۔
تراویح کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو لوگ سستی یا کسی دوسری مصروفیت کی وجہ سے اس نعمت سے محروم رہتے ہیں، وہ یقیناً ایک بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ فاتقوا اللہ عباد اللہ فاستجیبوا لہ وانفقوا فی سبیلہ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشان، الوداع۔ اے ماہ رمضان تجھ پر سلام ہو، اے ماہ قیام تجھ پر سلام ہو، اے ماہ ایمان تجھ پر سلام ہو، اے ماہ قرآن تجھ پر سلام ہو، اے ماہ سیام تجھ پر سلام ہو، اے ماہ انوار تجھ پر سلام ہو، اے ماہ مغفرت تجھ پر سلام ہو، اے ماہ ذیشان تجھ پر سلام ہو، اے ماہ امان تجھ پر سلام ہو، اے ماہ مونس جاں تجھ پر سلام ہو، اے ماہ زکوٰۃ و غمخوار تجھ پر سلام ہو، اے ماہ زکوٰۃ و صدقہ و فطر تجھ پر سلام ہو۔ امت کے پرخلوص وفا کے پیکروں کی بیدار آنکھوں اور بہنے والے آنسوں پر سلام ہو۔ مسجدوں کے پرنور منبر و محرابوں پر اور عبادتوں کی وہ روحانی منظروں پر سلام ہو۔ سحری و افطار کے روح پرور رحمت سے پر اوقات پر سلام ہو۔ سحری و افطار کے روح پرور رحمت سے پر اوقات پر سلام ہو۔ علماء اکرام کے روح پرور خطبات رمضان پر سلام ہو۔ علماء اکرام کے روح پرور خطبات رمضان پر سلام ہو۔ حفاظ اکرام کی تراویح میں پرسوز تلاوت پر سلام ہو۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشان، الوداع، 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 الوداع۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر آر عبدالحمید کی جانب سے آنے والی عید الفطر کی بے انتہا خوشیاں مبارک ہوں۔ خاکسار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔